اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلوی گزارش کرتے ہیں۔ اب جیسے قیامت قریب ہے، فتنوں کا دور اٹھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگ دین پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دین پھیلانے کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھ کے کمائی کرنے کے لیے لوگوں پر اعتراض، اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت پر اعتراض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اعتراض، صحابہ اکرام کے پر اعتراض یا اولیاء اکرام پر اعتراض۔ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو بہت ہی اعلیٰ بلند ہے، ٹھیک ہے، ان کے صحابہ جن کو اللہ رب العزت قرآن میں بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے بشارت دی کہ بات ختم ہو جاتی ہے قرآن پر، جب اللہ نے بشارت دی بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہاں سے کوئی کسی کو چو چرا کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن بعض لوگ دین کے نام پر، دین پھیلانے کے نام پر اپنے آپ کو علم کتابی کہتے ہیں، تو کوئی کچھ کہتا ہے، حالانکہ بالکل علم سے پورے، بالکل علم سے یقین ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے مرزا پلمبری کا، جس کو 3 بار منہ کی کھانی پڑی، چاہے وہ دیوبندی مفتی و طارق مسعود ہو، چاہے وہابی مولوی ابو یحییٰ نور پوری ہو، چاہے ہمارے حنیف قریشی صاحب ہو۔ 3 بار گئے، علم کتابی کا حال یہ تھا کہ سامنے آنے کی اوقات نہیں تھی، یوٹیوب پر بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، فلا اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر اعتراض کرتا ہے۔ خاص کر کے ٹارگیٹ اس کے 2 ہوتے ہیں، یا تو اولیاء اکرام یا تو صحابہ اکرام۔ یہ دونوں ذات، ان دونوں کے اوپر ذات پر یہ ہر ویڈیو میں اعتراض کرتا ہوا آپ کو نظر ضرور آئے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں، چاہے صحابہ اکرام ہو گئے، چاہے تو اولیاء اکرام ہو گئے، انہی کے ذریعے سے ہمارے تک دین پہنچا ہے۔ بیچ میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا، سوائے اولیاء اکرام اور صحابہ اکرام ہے۔ صحابہ اکرام نے جتنی حدیث سے روایت کی سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر صحابہ اکرام کو ہٹا دیا جائے تو دن تک ہم تک پہنچنا ہی مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وجہ یہ کہ صحابہ اکرام ہی بیچ میں لے لیں گے تو حدیث روایت کرے گا کون؟ کوئی نہیں روایت کرے گا۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اب لوگ انہی پر اعتراض کرنے بیٹھ جائیں جس صحابی نے اپنے خون کی ایک بوند دی شہادت کے لیے، چاہے وہ ایک حدیث بیان کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو، اور نہ ہی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ باندھا۔ آج اسی صحابہ اکرام پر کچھ اپنے آپ کو علم کتابی کہنے والے یا پھر مسلم کہنے والے 1400 سال بعد جو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، مرزا منگول ہے یا پھر اس کے فالوور ہو، اعتراض کرتے ہوئے آپ کو ضرور نظر آ جائیں گے۔ خاص بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی کئی سارے صحابہ اکرام ہیں جو جنگ صفین میں شامل تھے، اس لیے کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے۔ یہ تو حدیث میں موجود ہے، لیکن ان کے نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر کے کہ ہم تلوار اٹھا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، تو اس طریقے کی سزا دینے کا صحابہ اکرام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب رہی بات، میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیوں نام لے رہا ہوں، میں ایک ویڈیو لگا رہا ہوں، آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیجئے کہ یہ مرزا کی تضاد بیانی ہے، یہ کس طرح سے 2 طرح کی بات کرتا ہے۔ دوگلا انسان دوگلی باتیں کرتا ہے۔ اب وہ چاہیے اس کے مرزا کے بلائنڈ فالوور کو کہ یہ اس کی کون سی بات صحیح ہے، کون سی غلط بات ہے، یہ طرح بتا دے۔ اس کے جو سینئر بابا، کیا نام ہے، مرزا غلام احمد قادیانی، ملعون مردود، اس کی بھی زندگی بھر وہی بات کرتا رہا، ہمیشہ تضاد بیانی کرتا رہا۔ آپ اس کی روحانی خزائن جو 23 جلدوں میں آتی ہے، آپ پہلی جلد سے لے کر 23 جلد اٹھا لیجیے، ہر کتاب میں اس کی تضاد بیانی آپ کو ملے گی، ہر ایک کتاب میں۔ کہیں کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے۔ زندگی بھر یہ بیٹھ کے دھوپ میں پکوڑے چلتا رہا، لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا۔ مرزا غلام احمد قادیانی اسی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے یہ مرزا منگول، مرزا پلمبری بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، آج کچھ کہتا ہے، کل کچھ کہتا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں، پھر میں آگے مزید تبصرہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شیعہ اور رافضی ممبر رسول پہ یہ بات کرنا شروع کر دے کہ بھائیو کیا پدی کا شوربہ، ہم 1400 سال بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں، ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرنے والے؟ ہمیں اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کی، کہ ہم صحابہ اکرام پر فتوے لگا رہے ہیں نا، اور وہ آ کے کہیں حدیثیں مار بیان نہ کرو۔ اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ مجمعین ہی کیوں نہ ہو تو ہم انہیں کہیں گے نا سر رکو ذرا صبر کرو، ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، بس۔ تو تواڈے مولویاں دے 20 لاکھ سانو کی تنگ کرنگے، تسی جنہاں دا دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنا سی، انہوں نے بھی نہیں گل مننی۔ اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں، ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لیتے مولا علی کے حق میں، اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی۔ 100 سال بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں جو بکواس کرتے ہیں ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے، لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے، ہمیں اپنی زبانیں بند کرنی چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی، اس کا تضاد بیانی، اسی طریقے سے گمراہوں کا یہی حل ہوتا ہے، یہ دوگلی بات کرتا ہے، میرا تضاد بیانی کرتا ہے۔ دین پہنچ لیا، قرآن حدیث آپ نے پڑھ لیا، تو تضاد بیانی آپ کے پاس آئی کیوں؟ پہلی والی بات غلط ہے یا بعد والی بات غلط؟ میرے پاس اس کے تضاد بیانی کا 100-150 کلپ ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، 100-150 کلپ موجود ہے، حالانکہ میں تلاشتا نہیں ہوں، تلاشنا بیٹھو کروں گی تو 1000 سے زیادہ ویڈیو نکل جاؤں گی، پھر میں تلاشنے بیٹھ جاؤں تو۔ لیکن میں سیمپل میں دکھا رہا ہوں ایک ویڈیو کہ آپ دیکھیں اور ان کی تضاد بیانی دیکھیں کہ کس قدر کے سوائے اہل سنت و جماعت کے علاوہ دنیا میں جتنے ہیں سب دوگلی پالیسی والے ملیں گے، اپنے پر آتے ہوئے فتوے کبھی نہیں لگاتے۔ اور یہ مرزا کا حال یہ ہے کہ 5 مولویوں کا نام لیتا ہے جس سے اس میں دین سیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ان سے دین سیکھا، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو گئے، چاہے مولوی اسحاق ہو گیا، اسحاق جالوی ہو گیا، اور یہ ابو اعلیٰ مودودی ہو گیا، زبیر علی زئی ہو گیا، ناصر الدین البانی ہو گیا۔ یہ 5 کا نام بالخصوص لیتا ہے، کہتے ہیں میں نے ان سے دین سیکھا، کوئی دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی اہل حدیث ہے۔ دین اس کو کیسے سیکھ رہا ہے؟ حالانکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 26 یا 27 کے غالباً مقدمے میں حدیث ہے، ابن سیرین سے روایت ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ تم یہ دین دیکھو کہ تم دین سیکھ رہے ہو۔ جب اس میں کچھ کچمبڑ بنائے، کبھی دیوبندی کا موقف الگ ہے، وہابیوں کا موقف الگ ہے، ہر چیز میں موقف الگ ہے، لیکن ان سب کو ملا کر کے مکسر بنا کر ایک موقف اپنا بناتا ہے۔ موقف کیا بناتا ہے؟ اعتراض کرتا ہے۔ اب بتاؤ، اب آپ بتائیے، سننے والے جو آڈیو سن رہے ہیں، آپ فیصلہ کریں، جو اتنے چیزوں کا مکسر ہو خود، وہ کیا جنت میں جانے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ یہ بالکل مرزا غلام احمد قادیانی کے نقش قدم پر چلنے والا، اس کی کتابیں دیکھ لیجیے، اس کے بیان دیکھ لیجیے، میں بہو دکھانے کے لیے تیار ہوں اس کا ویڈیو۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی میرے پاس الحمدللہ 23 جلد کتاب میرے پاس پڑھی ہوئی موجود ہے، جب جی جائے میرے سامنے بیٹھ کر کے اس کے بیان اور مرزا غلام احمد قادیانی کے کتاب، میں سیم ٹو سیم وہی چیزیں دکھاؤں گا جو اس کی کتابوں میں ہے، وہ اس کے بیان میں موجود ہے، وہی عقائد سارے عقائد، کچھ بیان بھی اس کے ایسے ہیں جو اس کی کتابوں میں بالکل واضح ملتا ہے، بالکل واضح، اشارۃ نہیں، بالکل صاف صاف۔ تو مجھے کہنے کا زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا، میں بس یہ سکھاؤں گا کہ دوگلا انسان کی دوگلی باتیں ہوتی ہے، یہ کس طرح جیسے چاہے آپ کو پھانسنے کی کوشش کرے گا، ہر طریقے سے آپ کو پھانسنے کی کوشش کرے گا، جس طریقے سے بھی آپ آ جائیں اس طریقے سے پھانسنے کی کوشش کرے گا، جس طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کے لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کو کئی طرح کا مانتے ہیں، دلی نبی، بروزی نبی، نبی مانتے ہیں، تو کوئی خدا کرشن وغیرہ سارے کچھ مانتے ہیں، میں ان کی سب کتابوں میں دکھا دوں گا، میرے پاس ساری کتابیں موجود ہے، جیسے بازار میں جیسا سبزی دکھتا ہے ویسا ہی لوگ بیچ جاتے ہیں، کوئی نبی کے نام سے دکھتا، کوئی مسیح موت کے نام سے دکھتا، جیسے لوگ بولتے ہیں ویسے دکھتا ہے، اسی طریقے سے مرزا پلمبری کی فالوورز ہے، کوئی مجدد، کوئی مولوی، کوئی استاد، کوئی مطلب جو بھی کہنے والے سارے کچھ کہتے ہیں، ویڈیوز وغیرہ بہت عام ہوتی ہے، اس سے دیکھ سکتے ہیں آپ، چاہے تو مرزا پلمبری کے ویڈیو دیکھ لیں، لیکن نہ دیکھے تو بہتر ہے، کیونکہ یہ گمراہ کرتا ہے، ایسے بھی کتے مارتا ہے کہ لوگ اس کے ویڈیو میں دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا تھوڑا سا گستاخی کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کے قلبوں میں مہر لگا دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک ویڈیو میں نے دکھائی تھی، ایک مرزا پلمبری کے فالوور کا میں آئیڈیو بھی آخری میں لگا رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کی حالت دیکھ لیں، دعویٰ کیا ہے، کیا دعویٰ ہے، آپ آئیڈیو میں سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی، کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے، جیسے کہ مرزا پلمبری کے فالوور کہتے ہیں میں مسلم ہوں، مرزا بھی کہتا ہے۔ دوسرا دعویٰ کیا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں، حدیث بھی کون سی کتاب؟ بخاری شریف پڑھتے ہیں، جس بیچارے کو عربی کا ایک معنی نہیں آتا، ایک لفظ نہیں پڑھنے آتا، آپ دیکھیں گے میں نے جب اس کو قرآن پڑھنے کے لیے کہا یا حدیث پڑھنے کے لیے کہا، میں بولا چلو ایک حدیث پڑھ لو، تو کیا کہتا ہے ترجمہ، مولویوں کو بھوکتے ہیں لوگ، لیکن مولویوں کو ترجمہ پڑھ کے جی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
حالت یہ ہے کہ نہ ہی قرآن پڑھنے آتا ہے نہ ہی حدیث پڑھنے آتا ہے. جب میں نے اس کو پکڑا کہ بھائی قرآن پڑھ کے سنا یا حدیث پڑھ کے سنا تو فون کاٹ کے رفو چکر ہو گیا. جناب آپ دیکھ لیں گے حالت یہ دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان کو ترجمہ سے حدیث مل جاتی ہے, بس اندھے بن کے پیچھے لکھے جاتے ہیں اور ترجمے سے قرآن پڑھ لیتے ہیں. حالت یہ ہے. اور پھر سوال کی پوٹلی لے کے گھومتے رہتے, اپنا محاسبہ نہیں کرتے, صرف گمراہ کرتے لوگوں کو. آپ سن لیں وہ آئیڈیو اور ویڈیو بھی آپ نے دیکھ چکی, آئیڈیو سن لیں اور دیکھیں ان کی حالت. یہ حالت ہے مرزا پلمبر کے پہلے والا. ایک ویڈیو ہے جس میں مرزا کہتا ہے کہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں, آپ عالم ہو گئے. تب تک لڑکی عالم کا جس کو معنی نہیں معلوم ہوتا ہے وہ عالم کی ڈگریاں بانٹ سکتے ہے جو خود عالم نہیں ہے. ٹھیک ہے, حالت یہ ہے. وہ میں انشاءاللہ اگر وہ ویڈیو ملے تو میں پارٹ 2 میں انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, آپ دعا میں یاد رکھیے گا اور ان بد مذہبوں کی حالت دیکھیں. ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے ایک مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے. میں عالم نہیں ہوں بھائی, طالب میں مسئلہ نہیں بتاتا. جی میں عالم نہیں ہوں بھائی. آپ عالم نہیں ہیں؟ نہیں, مسئلہ پوچھنا تو آپ عالم سے رابطہ کریے. نہیں, آپ کا نمبر دیا تھا ہمیں. کون دیا تھا نمبر؟ ارے کہیں سے ملا تھا تو وہی یہ پوچھنا تھا, تم نے کہا شاید آپ کو پتا ہو. چلیے پھر آپ مسئلے مسائل کی بات نہیں کرتے. اگر عقائد کے تعلق سے بات کرنی ہے تو کریے. یہ جی؟ دیوبندی وہابی کرتے ہی ایسے کہ بس سوال کی پوٹلی لے کے سر پہ لے کے گھومتے رہتے ہیں. نہیں ایکچولی ہمیں مطلب تھوڑی سی نالج لینی تھی. نالج لینی ہے تو آپ کون ہیں پہلے بتائیے. ارے مطلب میں مسلم ہی ہوں. میرا نام میں تو نہیں پوچھا کہ آپ ہندو ہیں. جی ہاں. آپ کون سے مسئلے سے تعلق رکھتے ہیں, دیوبندی یا وہابی؟ نہیں مسلم. کیا مسلم؟ مطلب مسلم ہے. میں مسلک اسلک میں مطلب تھوڑا یقین نہیں کرتا ہوں. میں مطلب کتاب جیسے مسلک کے خرید کیا لاتا معنی ہوتے ہوں. ہیں؟ مسلک کے کیا معنی ہوتے ہیں کہ آپ یقین نہیں رکھتے ہیں؟ بس ایسے ہی مطلب میں کتاب پڑھ لیتا ہوں, مجھے جو مل جاتا ہے لکھا پڑھی میں اس کو مان لیتا ہوں. کون سی تو کتاب وہی ہم مانتے سے ہیں؟ جیسے مطلب قرآن ہو گئی ہے, بخاری ہو گئی ہے, بخاری مسلم ہو پڑھتے گئی ہے, ہیں؟ جی ترمذی ہو پڑھ کے گئی. بتائیے ذرا ایک حدیث تو عربی میں. عربی متن پڑھنا پڑے گا. جی پڑھ کے بتائیے ذرا تو مجھے ایک حدیث پڑھ کے سنائیں. پہلی حدیث پڑھ کے سنا دیں. ترجمہ پڑھتے ہیں سر. نہیں, ترجمہ سے کیا ہوتا ہے؟ ترجمہ تو مولویوں کو بنائے ہوئے ہوتے. چھوڑو آپ عربی تو میں ترجمہ لیکن میں وہاں سے لے کے آیا ہوں. نہیں, آپ عربی پڑھ کے سنائیے نا. عربی میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھی ہے. نہیں تو میرے پاس ترجمے کے لیے سر میں ترجمہ پڑھتا ہوں. عربی علی کے بھائی سے میں آپ سے پڑھا دوں گا. آپ نہیں, بھائی میرا وہ آپ تحقیق کر رہے ہیں, آپ پڑھیں نا. آپ مجھے بتائیں پڑھ کے نا. نہیں تو ترجمہ لے کے آیا ہوں. مطلب میں ترجمہ جیسے خرید کے لایا ہوں وہاں سے گول ڈال کے. وہ ضروری تو نہیں کہ وہ ترجمہ صحیح کیا. آپ کو کیسے معلوم کہ ترجمہ صحیح ہو؟ نہیں تو ہاں وہی چیز ترجمہ نہیں تو اگر وہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس میں مطلب اگر ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں جناب؟ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے, بس یہی پوچھنا ہے. نہیں, ہماری کیوں بات ماننے لگے آپ؟ ہم کوئی معاذ اللہ رب العالمین کوئی نبی یا خدا ہے کہ ہماری بات ماننے لگے؟ اچھا چلیے پھر ٹھیک ہماری ہے. بات میں آپ کچھ کم سے کم ہمارا کہنے مطلب کہ آپ کیوں لوگ گمراہ کر رہے ہیں یہ بتائیے پہلے. اچھا جب آپ کو یہی نہیں معلوم مسلم بنے پڑے ہیں اور وہ مرزا پلمبری وغیرہ کے آپ لوگ فالوور ہیں, ترجمہ پڑھ پڑھ کے آپ لوگ کو سنا رہے ہیں اس کے. اب آپ لوگ اسی کو مان رہے ہیں. تو صحیح ترجمہ ہے غلط ہے آپ کہہ رہے بخاری پڑھتے ہیں تو چلیے ٹھیک ہے پھر ہم آپ جواب دیجیے نا جناب. نہ فون نہ کاٹیے جناب, جواب تو دیجیے. ترجمہ میں بتا رہا ہوں نا. ترجمہ کون سے مولویوں کے صحیح ہے وہ تو بتائیں. ترجمے تو 50 مولویوں نے کیے, وہ صحیح کون سے وہ تو آپ کو بتانا پڑے کیونکہ آپ نے کہا کہ میں بخاری پڑھتا ہوں. مطلب آپ چیک کر کے پڑھ کے بتا دیجیے. آپ تو پڑھے لکھے نا, آپ ترجمہ اس کا کر دیجیے گا. میں تو پیسہ بولے کہ میں عربی میں جانتا ہوں لیکن میں عربی بتاؤں گا نہیں. وجہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں پہلی بات. دوسری بات ہے کہ میں اپنی بات آپ سے منوائے کیوں. میں تو کسی کا بھی ترجمہ اٹھا کے بولوں گا یہ صحیح ہے, کیا آپ مان لیں گے کیا؟ نہیں تو مطلب ایسے ہم آپ آپ تو کہہ رہے کہ میں بخاری پڑھتا ہوں قرآن نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں بخاری پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن آتا ہے آپ کو پڑھنے؟ سر ترجمے سے میں بتا رہا ہوں. میں مطلب مجھے دین کے نام پر تو آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں. تب تو آپ تو اتنا قرآن آپ کو پڑھنے آ رہا ہے.